اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ یعنی اگر عبادت گزار بننا ہے تو عبادت گزار بننا اس کا ایک طریقہ جو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ان کو عمل میں لایا جائے، اور عبادت گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچا جائے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اتقی المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم دنیا میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے واجبات پر عمل کرنا جیسے عبادت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اس سے خوش رہو، راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرو تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، اور زیادہ ہنسو مت، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی جو ہدایتیں فرمائی کہ اگر دنیا میں عبادت گزار بن کر کے زندگی گزارنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو۔ نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ عام طور پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں، اور نفس ان کی طرف میلان رکھتا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خاص طور پہ مال کی محبت تو انسان کے طبیعت میں، اس کے مزاج میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت شدید محبت کرتے ہو۔ مال کی چاہت انسان کی فطرت کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کے لیے عورتوں کو، بیٹوں کو محبوب بنا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ سونے چاندی کا ڈھیر، اور اسی طرح سے اچھی اچھی سواریوں کی خواہش، کھیتی باڑی کی خواہش، اچھے اچھے جانوروں کی خواہش، یہ انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان چیزوں کی محبت میں کہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھول نہ جائے۔ دنیا میں عبادت گزار آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کی شہوات کے باوجود بھی اپنے آپ کو مال حرام سے بچا لے جائے۔ بھائی نفس تو مال کی طرف مائل ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کیا ہے کہ مال سے محبت کرنا چھوڑ دو، مال کی طرف تو دل راغی بھی ہوتا ہے۔ عبادت گزاری اصل میں یہ ہے کہ دل کی رغبت کے باوجود بندہ کسی مال کو صرف اس لیے چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس سے راضی ہو جاؤ۔ حلال مل رہا ہے، کم مل رہا ہے، حرام کے لیے راستے کھلے ہوئے پر بندہ حلال پر اکتفا کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہے۔ بھئی اللہ کا ایک فیصلہ وہ ہے جو اس کا فیصلہ تقدیر کا ہے، قضا، اور ایک فیصلہ وہ ہے جو اس کا شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے سے بھی راضی رہنا، اور اللہ رب العالمین کی تشریع کے فیصلے سے بھی راضی رہنا، کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے بندہ اس سے راضی رہے، شریعت میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بندہ اس سے بھی راضی رہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، گرچہ کہ مجھے اس میں پروفٹ دکھ رہا ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوں، میں اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے فائدے کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ یہی تو اصل امتحان ہے دنیا میں بندے کا۔